السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے اور ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیا پتہ آپ سب بھی ان گناہوں میں مشغول ہوں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان گناہوں کو ترک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ مولا علی مرتضیٰ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے پر دنیا اور آخرت میں وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کا کرنے والا جس کے کرنے وہ بندہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ جس کے کرنے پر ہر انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی بے سکون رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سکون کا جنازہ تک نکل نہیں جاتا، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو ہمیشہ اللہ کے رحم و کرم کے سائے پر رہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فروانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشیاں تمہارے قدم چومیں، تو خدارا تم ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا گناہ تو سود کھانا ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جس کا نام سود کھانا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی، طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ سود خور انسان سور اور کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا، جس نے سود کا ایک لقمہ تک کھایا تو اس نے ایک لقمے کے کھانے کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی اگر ایک لقمہ تک کھا لیتا ہے سود کا تو اسے 36 مرتبہ زنا کا گناہ ملے گا، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل ابھی زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹے نے کئی روز تک باپ کا غم منایا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا جان تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا، زمین پر جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ سود خور کا انجام یہ ہوا۔ سیدنا شیخ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نئے مکان کو خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت مہنگا مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بہت اچھا مکان ہے، اور اس میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، محلے میں رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ او نادان، تو کیا کہتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ تو میرا پڑوسی ہو جائے گا، اس کا سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہوگا وہ مکان مفت کا بھی ملے تو میرے گھاٹے کا ہے، تو بھی مہنگا ہے۔ خدارا دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو، آخرت میں خوشحالی چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے رزق کی فرونی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں، اگر چاہتے ہو کہ میں فرونی ہو تو سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ سود کا کاروبار کرنے والے قیامت کے دن سور اور کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ سود خوری کی وجہ سے ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، قبر سے ان کا اٹھنا مشکل ہوگا، ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ان پر کوئی عذاب ہوا ہو، کوئی مصیبت آئی ہو۔
پوچھا گیا دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے، تو فرمایا گیا دوسرا بڑا گناہ کسی نیک عورت پر، متقی عورت پر تہمت لگانا ہے۔ تو کسی عورت پر تہمت مت لگاؤ، حالانکہ وہ متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، کسی پر بھی تہمت نہ لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹی پر، تمہاری ماں پر تہمت لگا دی جائے، تو اس لیے اس بات سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی نیک عورت پر تہمت لگائے، حالانکہ وہ بہت اچھی ہے، روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، متقی ہے، پھر بھی اس پر تہمت لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا، اسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا کر دیا جائے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن اس میں عیب نکالنا بند کر دیں کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ باپ اپنی کمر پر، اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر محنت مزدوری کرتا ہے، اوور ٹائم لگا کر محنت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی کرنی ہوتی ہے تو لوگ اس میں سے عیب نکالتے ہیں اور ساتھ تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو خدا را ایسا مت کریں آپ لوگ۔ اس نیک عورت کے ساتھ شادی کرنا گوارا نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کا باپ غریب ہے، دہیج نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، تم چاہتے ہو رزق میں فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو اس نیک متقی لڑکی سے شادی کرو۔ جو نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے 80 کوڑے سزا رکھی ہے، 80 کوڑے، اور ساری زندگی کے لیے اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ سزا صرف دنیا میں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ بھی یہ گناہ کرتے ہیں تو خدا را توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تیسرا بڑا گناہ ہے یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتیموں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہاری اولاد پر بھی کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ جو لوگ کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ جو نہ حق لوگوں کو ستاتے ہیں، قیامت والے دن ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، نوافل ادا کرتا ہوگا، حاجی ہوگا، سب کچھ ہوگا اس کے پاس، لیکن جب وہ لوگوں کا ناحق کھاتا ہوگا، ناحق ان کو ستاتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہوں گے، ان کے جو نمازیں ہوں گی، وہ دوسرے کے پاس بھیج دے گا، وہ خالی رہ جائے گا، اس کے پاس کوئی اعمال نہ رہے گا۔ وہ انسان جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی فرض ادا کر لے، جتنے بھی نوافل پڑھ لے، لیکن جب وہ یتیموں کا حق کھائے گا تو اس کی ساری نمازیں، ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ چوتھا گناہ جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ خواہ ایک انسان جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ اس کے سمندر جتنے گناہ ہو، چاہے اس کے گناہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں بنائی گئی ہیں اس جتنی ہو، لیکن اس کو معافی مل جائے گی۔ ایک واحد گناہ شرک کرنا ہے، اس کی کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو معبود رکھنا، اس چیز کی اللہ کبھی معافی نہیں دیتا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دی ہیں، وہ بد نصیب ہیں جو رات کو دن میں بدلتے دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے ایسے لوگوں کو۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا پانچواں گناہ آخری گناہ، جو ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملتی، وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اس کے گھر کا دودھ پینا حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ جو لوگ ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو ڈپریشن دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کو اذیت دینے کے لیے، کسی کو دنیا میں رسوا کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو گھوم پھر کر اسی انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ انسان کسی پر جادو کرتا ہے، اسی کے اوپر واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جو کسی کو ٹینشن دینا چاہتا ہے، ڈپریشن دینا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے،
وہ ساری چیزیں گھوم پھر کر اسی کے پاس واپس لوٹ آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی سزا دنیا میں ہی ہے کہ اسے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ جو کوئی کسی پہ جادو کرواتا ہے کہ فلاں کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ ختم ہو جائے، فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اس پر جادو کروایا جائے کہ اس کی بیوی بیمار ہو جائے، فلاں کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے، اس کا کاروبار خراب ہو جائے، فلاں کے پاس بہت زیادہ اولاد ہے، اس کی اولاد مر جائے، تو یہ سب جادو کرواتا ہے۔ جادو کروانے کے پاس جب جاتا ہے تو اس کی 40 دن تک نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہوتا ہے اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ کافر قرار دے گا، وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان 5 گناہوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، تو آپ ان گناہوں سے پرہیز کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، آپ پر اپنا سایہ بنائے رکھے، آپ کے ہاں خوشحالیاں ہوں، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔